انسان کے اخلاق کے اور ایمان کے منافی ہو، جو اس کے ایمان کے خلاف ہو، جو اس کے اخلاق کے خلاف ہو، ہر اس چیز کو چھوڑنا حالت روزہ میں ضروری ہے۔ ورنہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے، غیبت اور چغلخوری کر رہا ہے، تو اس کو روزے کا مکمل ثواب نہیں ملے گا۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله سبحانه وتعالى الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس من صيامه الا الظمأ ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر رواه الامام ابن ماجہ رحمہ اللہ فی کتاب الصیام۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث آپ علیہ السلام کی پیش کی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود اجر و ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ دن بھر انہوں نے روزہ رکھا، بڑا اہتمام کیا، صبح جلد اٹھ کر سحری کیا، دن بھر بھوکے پیاسے رہیں، مکمل روزہ انہوں نے کر لیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ان کو اس روزے کے بدلے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملتا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو رات میں بڑا قیام کرتے ہیں، قیام کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس قیام کے بدلے سوائے رات جاگنے کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی کچھ اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو ایسے کون لوگ ہیں جن کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی اجر و ثواب نہیں ملتا؟ اس کے تعلق سے کچھ احادیث میں وضاحت کی گئی ہے، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھ کر اپنے اعضاء کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے جسمانی اعضاء اور جوارح کی حفاظت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو روزہ رکھ کر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ دیکھیے، جب ہم انسان روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ کھانے پینے سے رکے رہیں یا نفسانی خواہشات سے رکے رہیں، صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ روزے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کلی طور پر گناہوں سے بچ جائے، چاہے وہ زبانی گناہ ہو، چاہے وہ آنکھوں کا گناہ ہو، چاہے جسم کی کسی بھی حصے سے گناہ کرنا ہو، ان تمام سے جب انسان بچ جاتا ہے تبھی اس کو روزے کا مکمل اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا روزے کا دن ہو، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فان شاتمه احد فليقل اور قاتله فليقل اني امرؤ صائم۔ آپ نے کہا جب تم میں سے کسی مسلمان کے روزے کا دن ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ لغو باتیں نہ کرے، لا یعنی باتیں نہ کرے، شور و غل نہ کرے اور گالی گلوچ نہ کرے۔ مختلف الفاظ ہیں، کہیں پر یرفض کہا گیا، کہیں یسخب کہا گیا، کہیں یجہل کہا گیا، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے اخلاق کے اور ایمان کے منافی ہو، جو اس کے ایمان کے خلاف ہو، جو اس کے اخلاق کے خلاف ہو، ہر اس چیز کو چھوڑنا حالت روزہ میں ضروری ہے۔ ورنہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے، غیبت اور چغلخوری کر رہا ہے، تو اس کو روزے کا مکمل ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اعضاء کی حفاظت نہیں کی۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الصیام جنۃ فلا یرفث، لوگوں روزہ یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے بچنا ہے اس کو، اور یہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو اس کا مطلب روزہ اس کے لیے ڈھال نہیں بن رہا ہے۔ کتنے
کتنے مسلمان ہیں جو الحمدللہ روزے کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں تو جھوٹ بولنے لگتے ہیں، وعدہ خلافی کرنے لگتے ہیں، اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں لوگوں کو دھوکہ دینے لگتے ہیں، حالانکہ روزے سے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کے روزے کے اندر کمی کرنے والی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے زبان کی حفاظت کرے، بندہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، بندہ ہر قسم کی لایعنی چیزوں سے بچا رہے، یہ اصل مقصود ہے۔ اور یہ بڑا سنگین اور نفسوں کو جھنجھوڑنے والا جملہ ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے، کھانے پینے وہ کوئی حرج نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ رکھ کر جو جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے، تو پھر اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ اس کا روزہ اس کی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جھنجھوڑا ہے لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے بندہ روزہ رکھ کر حلال گوشت کھانے سے تو بچ جاتا ہے، لیکن حرام گوشت کھانے لگتا ہے، بندہ غیبت کرنے لگتا ہے۔ اور غیبت کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا۔ اللہ نے فرمایا، اور اے مومنوں کا خطاب کیا اللہ نے، اے مومنوں تم لوگ جو ہے جھوٹا گمان کرنے سے بچو، لوگوں کے پیچھے تجسس کرنے سے بچو، ولا یغتب بعضکم بعضا، لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی بندے کا کسی بھائی کی غیبت کرنا دراصل اس کے مردہ کا گوشت کھانا ہے۔ اب یہاں پر انسان روزہ رکھ کر حلال گوشت تو چھوڑ رہا ہے لیکن مردار گوشت کھا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حالت روزہ میں لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، اور سفروں کے اندر غیبت کرتے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر ہر جگہ جو ہے غیبت اور چغلخوری جو ہے لوگوں میں عام ہو گئی ہے۔ یہاں پر دیکھیے انسان کی غیبت کو اس کا مردہ گوشت کھانے تک تشبیہ دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان جب مر جائے اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم سے جتنا بھی گوشت نوچ لے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ مر چکا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی کسی انسان کے پیٹ پیچھے اس کی غیبت کی جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو وہ اس کا مردار گوشت کھانا ہے۔ تو بندہ جب حالت روزے سے ہو تو حسی طور پر بھی بچے اور معنوی طور پر بھی بچے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان جو روزہ رکھ کر مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ نے تنبیہ کی، لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو میرے بھائی اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے غیبت جو ہے ایک قسم کی شہوانی حرکت ہے، یعنی اس کا دل چاہتا ہے کسی کی برائی بیان کرو، اور انسان کو غیبت کرنے میں اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور وہ مزے لے لے کر لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور غیبت سنتا ہے۔ تو ایک قسم کی شہوانی حرکت ہے، اس کا دل چاہتا ہے، اس کا نفس چاہتا ہے۔ اور روزہ حدیث میں کیا ہے، روزہ قیامت کے دن جب سفارش کرے گا تو کیا کہے گا، یا ربی انی منعت عن الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس کو روزہ، اس بندے کو کھانے پینے سے بھی روکا اور شہوانی نفسانی حرکات سے بھی روکا۔ تو اگر بندہ نفسانی اور شہوانی حرکت سے رک رہا ہے تو وہاں پر جو روزہ سفارش کرے گا، کہے گا یا ربی شفعنی فیہ، میری سفارش اس کے ہاتھ میں قبول کر۔ کیوں؟ اس نے کہ کھانے پینے سے بھی رکا اور شہوانی حرکت سے بھی رکا۔ اب یہاں بندہ
جب بندہ ان چیزوں سے نہ رکے تو پھر اس کے کھانے پینے کا رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بڑی محنت سے، بڑی جستجو سے دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زبان کی بھی حفاظت کریں۔ روزے کی حفاظت اسی وقت ہے جب انسان اپنے زبان کی حفاظت کرے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے تو بڑا اہتمام سے کرتے ہیں لیکن روزہ رکھ کر کے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں محض وقت گزاری کے لیے روزے کی حالت میں فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں اور میچز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر جو ہے برہنہ تصاویر بھی آتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ حالت روزے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ روزے کا اصل مقصد نگاہوں کی حفاظت ہے۔ ایک حدیث معروف ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اے نوجوانوں کے جواب تم شادی کرو، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ آپ نے کہا اے نوجوانوں کی جماعت تم شادی کر لو، جس کے بعد اس کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اس کے عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ فإنه يغض للبصر، اللہ کے نبی کہتے ہیں روزہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، روزہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی شہوت کو کٹ کر دیتا ہے۔ تو روزے کا مقصد اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اب بندہ روزہ رکھ کر جو ہے فلمیں دیکھ رہا ہے اور بدنگاہی کر رہا ہے، اجنبی خواتین کے اوپر نگاہ ڈال رہا ہے، تو پھر اس کے روزے کا فائدہ کیا؟ روزے کا جو ثواب اس کو کامل و مکمل نہیں ملے گا، اس کے اجر میں کمی ہوگی۔ اور بساوقات کچھ ایسے اعمال ہیں اگر شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، کفارہ بھی دینا ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث مشہور ہے، ایک شخص نے رمضان کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک غلام آزاد کرو، کہا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 دن کے روزے رکھو، کہا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہ بندہ غریب تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ٹب جو ہے کھجور منگوائے اور کہا کہ مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اب وہ بندہ یہ کہنے لگا اے اللہ اس پورے پہاڑی علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا کہ جاؤ یہ کھجور تم ہی کھا لو۔ تو وہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت ضروری ہے، نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ضروری ہے، بلکہ اس کے پورے اعضاء کی حفاظت حالت روزہ میں ضروری ہے، ورنہ یا تو مکمل روزہ ختم ہو جائے گا یا پھر اس کے روزے میں اجر و ثواب میں کمی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارہا یہ تلقین کی ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ بندہ اپنے زبان سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے تو فرشتے بالکل ایکٹیو بیٹھے رہیں گے اس قول میں لکھ لیا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اچھی حالت میں لکھ رہے ہیں تو روزے کی حالت میں نہیں لکھیں گے، بلکہ لکھیں گے روزہ بھی ہے اور بندہ گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کے اجر و ثواب میں یقیناً کم ہوگی۔ اور بلکہ یہ جو زبان ہے یہ بڑے فتنوں کی جڑ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تنبیہ کی ہے، جہاں پر اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کتاب و سنت کے اندر جگہ جگہ اس کی تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے مقام احسان کے طور پر اللہ نے کہا کیا ہم نے ان کو 2 ہونٹ اور زبان نہیں دیا، کیا ہم نے ان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ تو ان کی تربیت اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کی زبانیں گواہی دیں گی، یا پھر ان کی زبانوں کو تالا لگایا جائے گا تو ان کے اعضاء گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیکھنے کو تو یہ زبان چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے جو بالعموم مردوں کے اندر 8.9 سینٹی میٹر، بہت مختصر سا 8.9 سینٹی میٹر ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر 7.8 سینٹی میٹر ہوتا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا، لیکن اس کے ذریعے کتنے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ دیکھیے حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بالکل صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو جسم کے پورے اعضاء اپنی زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ان استقمنا
روزانہ انسان کے اعضاء، ہاتھ پیر دل، انسان کے پورے اعضاء اپنی زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے زبان تو اللہ سے ڈرتی رہنا ہمارے معاملے میں، اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اگر تو درست رہی تو ہم درست رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی ہم بگڑ جائیں گے۔ اور ہوتا ہے اگر زبان خراب ہو جائے تو یا تو انسان کو مار پڑتی ہے یا انسان کے گناہ، انسان کے نیکیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ان استقمت استقمنا، اگر تو درست ہو تو ہم درست ہوں گے، یعنی پورے اعضاء صحیح سالم ہوں گے۔ ورنہ زبان کا کام کیا ہے؟ ایک دو چار جملے کہنا اور اپنی جگہ بیٹھ جانا، لیکن نتیجہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ انسان کے اعضاء کو۔ مار کس کو پڑتی ہے؟ انسان کے اعضاء کو۔ تو جب تک زبان درست ہو انسان کا جسم محفوظ ہوتا ہے اور پھر اس کے اعمال بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائے تو بسا اوقات انسان کا اسٹرکچر بگڑ جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا فتنہ مار پیٹ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ اور وہ حدیث بھی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اشد من توقع السیف، اللہ کے نبی نے کہا اطلاق اللسان کا اشد توقع السیف، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد کتاب الفتن کی روایت۔ آپ نے کہا کہ بس اوقات یہ زبان کا چلنا تلوار کے چلنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تلوار کو اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا زبان کا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا ہے کہ انسان اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دے۔ بندہ کبھی کبھی ایک جملہ کہہ دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو اور اس کا گمان بھی نہیں کرتا کہ کوئی بہت بڑا جملہ اس نے کہا، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی جہنم کے آخری تہہ تک چلا جاتا ہے صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں زبان کی حفاظت ضروری۔ ہم بڑے بڑے جملے کہہ دیتے ہیں، اس کا معنوی اثر کیا ہوگا ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے وہ روایت مشہور ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کو ایک جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تعنی قصیرہ حسبک کذا و کذا، کہا کہ حضرت صفیہ پس قد خاتون ہے، حالانکہ کوئی بہت بڑا جملہ ہماری نگاہ میں نہیں ہے وہ، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت فی البحر لمزجته۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ تم نے ابھی ایک جملہ ایسا کہا ہے اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے پورا سمندر کا پانی گندا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، اور سمندر کا پانی کتنا ہوتا ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس آدمی، کوئی آدمی سمندر کا پانی کتنے لاکھ کروڑ ٹن یا کتنے ہزار کروڑ ٹن، یعنی کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا اتنے لیٹر جو ہے پانی ہوتا ہے، اتنا پانی گندا ہو رہا ہے۔ جبکہ وہ روایت کیا ہے؟ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، پانی جب دو قلے ہوں تو گندگی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پانی تقریباً 300-350 لیٹر ہو تو گندگی پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف 300-350 پانی تو کوئی گندگی اس کو نقصان نہیں پہنچتے، لیکن اتنے بڑے سمندر کے پانی کو ایک جملہ گندا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا اس کا معنوی اثر ہے کہ پورے سمندر کا پانی گندا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر اس کو سمندر میں ملا جائے تو پورے پانی کو گندا کرو، صرف ایک جملہ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے زندگی میں کبھی کسی کی ممکری نہیں کی، کسی کے بارے میں نے برا نہیں کہا۔ تو میرے بھائیوں زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن زبان کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو۔ صحابہ کرام نے کہا قلنا یا رسول اللہ انا لنستحیی واللہ، اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ لیس ذلک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الراس وما وعى وان تحفظ البدن وما حوى۔ آپ نے کہا کہ صرف حیا کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بس کہیں دیکھ کر گناہ سے بچ جائے، کوئی بڑے گناہ سے، یا پھر یہ کہہ دیں کہ میں اللہ سے حیا کرتا ہوں، صرف یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ حیا کا مطلب کیا ہے؟ ان تحفظ الراس وما حوى، تم وما وعى، تم اپنے سر کو اور سر میں موجود چیزوں کی حفاظت کرو، سر کی اور سر سے
شارحین حدیث کہتے ہیں سر اور سر سے جڑی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ سر کے اندر انسان کا دماغ ہے جس سے وہ غلط خیالات لاتا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سر میں انسان کی آنکھیں ہیں، سر میں انسان کی زبان ہے، انسان کی آنکھیں ہیں، زبان ہے، دماغ ہے، یہ تمام چیزوں کی حفاظت کرنا گویا سر کی حفاظت ہے۔ اور اللہ کی نبی کا وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا وَعَىٰ، پیٹ کی اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرے۔ تو اس میں شارحین کہتے ہیں پیٹ میں انسان کا خود پیٹ شامل، حرام لقمہ پیٹ میں نہ ڈالے، یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ دل کی حفاظت کرے، یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ پیروں کی حفاظت کرے، یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ ہاتھوں کی حفاظت کرے، یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ دو ہی جملے میں اللہ کے نبی نے کہا ان تحفظ الراس وما وعى وان تحفظ البطن وما حوى، کہا کہ سر کی سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرے، پیٹ کی پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرے۔ ان دو چیزوں کی بندہ حفاظت کر لے وہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں، تو جو روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس روزے کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا جب ہم لوگ روزے سے ہوں تو اپنے زبان کو بالکل صحیح چیزوں میں استعمال کریں۔ کہتے ہیں اہل علم فی حال صیامک و فطرک اختر الفاظک کما تختار طارق من تعین، کہتے ہیں کہ جب تم روزے سے ہو تو اپنے لیے مخصوص الفاظ کا انتخاب کرو جیسے کھانے کا انتخاب کرتے ہو۔ کھانے میں کیسے ہم لوگ بہت ہی سلیکٹیو چیزیں کھاتے ہیں، منتخب چیزیں کھاتے ہیں، چن چن کر کھاتے ہیں، یہ چیز میرے صحت کے لیے اچھی ہے، یہ چیز میرے صحت کے لیے اچھی ہے۔ تو کہتے ہیں ویسے ہی اختر الفاظ کا، ایسے الفاظ کا اختیار کرو کہ یہ میرے ایمان کے لیے اچھی ہیں، یہ میرے اخلاق کے لیے اچھے ہیں، ایسے الفاظ چن چن کر لوگوں کے سامنے کہو۔ غیبت نہ کرو، چغلخوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، یہ تمام چیزوں سے بچیں گے تو ہمارا روزہ بچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔